أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جب کسی انفارمیشن کو سیو کرنا ہو تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کی سافٹ کاپی بنا لی جائے، فلیش ڈرائیو پہ یا کسی ڈسک کے اوپر اس کو سیو کر لیا جائے تو کام محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پرنٹ کر کے اس کی ہارڈ کاپی رکھ لی جائے، تو سافٹ کاپی بھی بنائی جاتی ہے اور ہارڈ کاپی بھی بنائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قرآن مجید کو نازل کیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، تحقیق اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے بھی دو طریقے اختیار کیے، قرآن مجید کی سافٹ کاپیز بھی بنائی اور ہارڈ کاپیز بھی بنائی۔ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز کیا ہیں؟ اپنے بعض بندوں کے دل میں قرآن کی محبت ڈالیں، ان کو شوق پیدا ہوا کہ ہم قرآن پاک کو یاد کریں، چنانچہ وہ پورے قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ان کے دماغ کے اندر گویا محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ قرآن پاک کی ایک ڈسک، ایک فلیش ڈرائیو بن جاتے ہیں، ایک سافٹ کاپی بن جاتے ہیں جس میں قرآن مجید محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے محافظ حفاظ قرآن ہے، قرآن مجید کے حروف کے محافظ قراء حضرات ہیں، قرآن مجید کے معانی کے محافظ علماء حضرات ہیں، اور قرآن مجید کے معارف کے محافظ وہ مشائخ حضرات ہیں۔ یہ سارے حضرات مل کے قرآن پاک کی حفاظت کی ٹیم بن جاتی ہے۔ جیسے ملک کی فوج ہوتی ہے، نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، آرمی بھی ہے، اسی طرح یہ علماء، حفاظ اور قراء یہ سب مل کے قرآن مجید کی حفاظت کی ایک ٹیم بنتی ہے۔ یہ سب قرآن پاک کی حفاظت کرتے ہیں، محافظین قرآن کو، ان کے ذمہ قرآن مجید کی حفاظت ہے۔ اور الحمدللہ 1400 سال سے قرآن مجید محفوظ چلا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام خود حافظ قرآن تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے آپ کے صحابہ کرام نے یاد کر لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر بھی حافظ قرآن تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، سیدنا عثمان غنی بھی حافظ قرآن تھے، اور سیدنا علی بھی حافظ قرآن تھے۔ اور صحابہ میں سے اکثر صحابہ حفاظ تھے، یا مکمل حافظ تھے یا جزوی حافظ تھے، مگر ان کو کچھ نہ کچھ یاد ضرور تھا سب کو۔ چنانچہ یہ حفاظ کی ایک جماعت تیار ہو گئی تھی نبی اسلام کے زمانے میں۔ جب وحی اترتی تھی تو نبی علیہ السلام کچھ صحابہ کو جو لکھنا جانتے تھے وہی لکھوا دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، تو لکڑی کے اوپر، پتھر کے اوپر، چمڑے کے اوپر لکھ لیا جاتا تھا۔ ان کو پارچات کہتے تھے، اور لکھنے والے کو کاتبین وحی کہلاتے تھے۔ یہ 18 کے قریب حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا اور صحابہ کرام نے اس کو اپنے پاس جمع کر لیا۔ تو گویا قرآن مجید کی دور نبی میں دو طرح سے حفاظت ہوتی، ایک حفاظ جو سافٹ کاپی تھے قرآن پاک کی، اور دوسرا قرآن مجید کو جو لکھا گیا چمڑے کے اوپر، پرچے کے اوپر، کپڑے کے اوپر، یہ قرآن مجید کی ہارڈ کاپی تھی، مگر وہ بکھرے ہوئے تھے، کوئی کسی صحابی کے پاس، کوئی کسی صحابی کے پاس۔
جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا، اب ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ وہ جو لکھا ہوا قرآن ہے اس کو یکجا کیا جائے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حافظ قرآن تھے، اور ان کو کہا کہ یہ جتنے پارچات ہیں جن پر قرآن لکھا ہوا ہے ان سب کو حکومتی سطح پر ایک جگہ پر جمع کرو۔ چنانچہ وہ صحابہ لکھے ہوئے قرآن پاک کو دیکھتے تھے اور جو ان کو یاد تھا میموری تھی اس کے ساتھ ملاتے تھے، کسی حرف کا فرق تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہوتا تھا تو اس کو ایک جگہ جمع کر دیتے تھے۔ اب ان سب پارچات کو کہاں رکھوایا جائے تو اس کے لیے ام المومنین سب سے بہتر شخصیت تھی کہ امت کی ماں تھی۔ بچے اپنی چیزیں اپنے ماں باپ کے پاس حفاظت کر پاتے ہیں، چنانچہ ان میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ بھی تھی اور لکھنا بھی جانتی تھی۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ تو تھی، عالمہ بہت بڑی تھی، مگر لکھنے میں حفصہ لانا زیادہ بہتر تھی۔ چنانچہ حضرت عمر لانا نے حضرت حفصہ لانا کی ڈیوٹی لگائی کہ جو کہ آپ لکھنا جانتی ہیں تو آپ زیادہ بہتر حفاظت کر سکتی ہیں ان پارچات کی۔ ان کے پاس ان تمام پارچات کو جمع کر دیا گیا تو صدیق اکبر لانا جامع القرآن بنے، انہوں نے قرآن کو جمع کر دیا ایک جگہ۔ جب حضرت عمر لانا کا دور آیا تو جنگ یمامہ میں بہت سارے وفات ہوئی۔ حضرت عمر لانا کو فکر لگ گئی کہ قرآن پاک کی جو سافٹ کاپیز ہیں وہ ختم ہو گئی تو کیا بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے جرنیل کو خط لکھا کہ جتنے مجاہدین ہیں یہ فارغ وقت میں قرآن مجید کو یاد کریں۔ چنانچہ سب مجاہدین نے قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ عمر لانا کے ایک خط پر ہزاروں حفاظ کی سمت میں پیدا ہوئی۔ پھر جب عثمان بن عفان کا دور آیا تو عثمان بن عفان نے محسوس کیا کہ قرآن مجید لکھا ہوا تو صرف مدینے میں موجود ہے اور اسلام تو بہت دور تک 44 لاکھ وربع تک پھیل گیا، تو باقی صوبوں میں بھی اس کی کاپی ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے چمڑے کے اوپر قرآن مجید کو لکھوایا اور اس کی مختلف کاپیز بنوائیں اور دنیا کے مختلف جو صوبے تھے اسلام کے ان میں بھجوایا محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو حضرت عثمان غنی لانا جو تھے وہ ناشر القرآن بن گئے، انہوں نے قرآن کو نشر کر دیا، مختلف جگہوں پہ اس کو پھیلا دیا۔ تو اب وہ کر صدیق لانا جامع القرآن بنے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ناشر القرآن بنے، اور یہ قرآن مجید آج بھی دنیا میں محفوظ ہے۔ چنانچہ ترکی کے عجائب گھر میں بھی ایسا قرآن مجید محفوظ ہے، اور ایک قرآن مجید جو عثمان غنی کا اپنا تھا جو پڑھتے ہوئے وہ شہید ہوئے تھے، وہ آج بھی تاشکند کے اندر ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے تلہ شیخ، اس کے اندر محفوظ ہے۔ اس میں قرآن مجید کے حروف کے اوپر نقطے نہیں ہیں، اعراب بھی نہیں ہے، پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن عرب حضرات پڑھ لیتے تھے، ان کو اعراب کی یا نقطوں کی وضعی جو تو صاحب زبان تھے۔ مجھے قرآن مجید دیکھنے کا موقع ملا تو عجیب بات کہ قدرتی طور پر ایک جگہ جبریل و میکال لکھا ہوا تھا، تو میں نے بغیر نقطوں کے ان الفاظ کو پہچان لیا کہ یہ جبریل و میکال ہے، اور پھر آگے میں نے زبانیں پڑھنا شروع کر دیا تو پھر مجھے پتہ چل گیا کہ ہاں یہ قرآن مجید اس طرح سے لکھا ہوا، اور واقعی اس جگہ پر فَسَ يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا لفظ تھا، اس جگہ پر قرآن ان کے جو خون کا چھینٹا پڑا تھا اس کا دھبا اس وقت بھی نظر آ رہا تھا۔ قیامت کے دن شہیدوں کی شہادت کی گواہی کوئی پتھر دے گا، کوئی زمین کا ٹکڑا دے گا، کوئی درخت دے گا۔ عثمان غنی میں وہ صحابی ہیں جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن قیامت میں دے گا۔ تو قرآن مجید الحمدللہ دور صحابہ سے ہی دونوں طرح سے محفوظ رہا۔ پھر جو سافٹ کاپیز تھی نا، حفظ کا سلسلہ، تحفیظ کا سلسلہ، یہ امت میں خوب آگے چلا۔ تابعین، تابعین، تبع تابعین، آگے حضرات چلتے رہے، سب قرآن مجید کے اوپر
حفاظ اور یہ سلسلہ چلتا تھا. 1400 سال کے زمانے میں ایک دن ایسا نہیں آیا تاریخ میں، یا ایک رات ایسی نہیں آئی کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کا کوئی حافظ کہیں موجود نہ ہو. ایک دن ایسا نہیں آیا. تسلسل کے ساتھ حفاظ کی جماعت نبی علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا میں محفوظ ہے. اور یہ 100 حفاظ نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر وقت دنیا میں حفاظ موجود ہے. امت نے اس فریضے کو بہت اچھی طرح ادا کیا. اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈالی. اب ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے کو حافظ بنا. ان کو کون سکھاتا ہے؟ اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے. خود نماز بھی نہیں پڑھتے، دیر چہرے بداری بھی نہیں، فسق و فجور کی زندگی ہے. بیٹا ملتا ہے، حضرت میرے دل کی تمنا ہے میں بچے کو حافظ بناؤں گا. بھئی یہ اللہ نے دل میں اس کے محبت ڈالی ہے قرآن. اور پھر بچہ بھی تیار ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ بچہ نہ کر دیتا ہے، وہ بھی کہتا ہے اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں حافظ بننے، ہم نے حافظ بننا ہے. بچوں کو دل میں بھی اللہ محبت ڈال دیتے ہیں، چنانچہ بچے قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں. اب قرآن مجید کے حفظ کے لیے بہترین عمر کیا ہے؟ یوں تو 10 سال 12 سال کی عمر کے بچے حافظ بن جاتے ہیں، مگر چھوٹی عمر کے بھی بچے 7 سال کے 6 سال کے بھی حافظ بن جاتے ہیں. ہارون رشید کے زمانے میں ایک بچے کو دربار میں پیش کیا گیا، وہ حافظ تھا. بادشاہ چونکہ خود حافظ تھا، اس نے کہا کہ میں اس کا ٹیسٹ لوں گا. باپ نے کہا بیٹا بادشاہ کو سبق سناؤ. اس نے کہا ابو میں سبق کب سناؤں گا جب مجھے آپ گڑ کی دلی لے کر دیں گے. یہ گڑ کی دلی اس وقت کی ٹافی ہوتی تھی. تو بادشاہ نے باپ نے کہا بیٹا میں تجھے وعدہ کرتا ہوں گڑ کی دلی لے کے تمہیں سبق سنا. ہارون رشید نے 3 مختلف جگہوں سے سنا. بچے نے صحیح جواب دیا. اس بچے کی عمر اس وقت 5 سال تھی. یعنی اگر وہ 5 سال میں حافظ بن چکا تو سال 2 سال تو حفظ کرنے میں بھی لگے ہوں گے. اس کا مطلب ہے 3 میں شروع کیا ہوگا اور 5 میں حافظ بن چکا ہوگا. تو 5 سال کی عمر کے حفاظ بھی موجود ہیں. ہمارے یہاں پچھلے دنوں ایک بچی نے قرآن مجید حفظ کیا، وہ 6 سال کی تھی. قد چھوٹا سا تھا، بچی بالکل چھوٹی سی نظر نہیں آتی تھی. اور بچیاں ویسے بھی پتلی دبلی ہوتی ہیں. تو مفتی صاحب کی بیٹی تھی، وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کا سالانہ اجتماع ہوگا نا، یہ اپنی آخری سبق اس وقت سنائے گی. بہت اچھا. چنانچہ اجتماع کے آخری محفل میں ہم نے اس بچی کو کہا کہ سبق پڑھے. اور وہ اتنی چھوٹی تھی مجمع کو نظر ہی نہیں آ رہی. تو ہم نے کہا کہ بھائی اس کو میز کے اوپر کھڑا کر. چنانچہ وہ چھوٹی سی بچی اس کو میز کے اوپر کھڑا کر دیا گیا. اور اس بچی نے قرآن مجید اتنا خوبصورت پڑھا کہ دل خوش ہو گیا. جب مجلس مکمل ہوئی تو پٹھان بھائی جو تھے وہ وضو کرنے گئے اور کہہ رہے تھے پیر صاحب جاپان سے گڑیاں لائے ہیں جو قرآن پڑھ. یعنی اس بچی کو دیکھ کے وہ سمجھے کہ کوئی پلاسٹک کی گڑی ہے جو قرآن پڑھ رہی. اتنی چھوٹی بچی تھی. تو اتنی چھوٹی عمر میں بھی بچے حافظ بن جاتے ہیں. بڑی عمر میں کہاں تک بنتے ہیں؟ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال تک کے لوگ بھی حافظ بن جاتے ہیں. بڑی عمر میں بھی حافظ بنتے ہیں. میرے والد صاحب کے جو والد تھے یعنی دادا تھے، وہ 2 بھائی تھے. ایک چھوٹے سے ایک بڑے سے. چھوٹے قرآن مجید کے حافظ تھے اور بڑے جو تھے وہ ان کی منزل سننے میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. دونوں میں دوستی بہت مشہور تھی. لوگ کہتے تھے کہ یہ دونوں دوست پہلے ہیں بھائی بعد میں ہیں. ہر جگہ وہ اکٹھے ہوتے تھے، ہر کام اکٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جزو لائن فرق بنے ہوئے تھے، اکٹھے ہوتے تھے ہر وقت. ان کی خوشی ان کا غم برابر ہوتا تھا. مثالی جوڑا تھا بھائیوں کا. چھوٹے نے جب مسجد سنانی ہوتی وہ بڑے کو سناتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں کہ چھوٹے نے اتنا قرآن پاک سنایا کہ جو بڑے بھائی تھے وہ سن کے قرآن مجید کے حافظ بن گئے. اب
اپنی وفات سے پہلے انہوں نے بھی قرآن مجید مصلی میں سنایا تراویح کے اندر، سن کے حافظ بن گئے۔ تو بڑی عمر میں بھی قرآن مجید کے حافظ بن گئے۔ 6 سال سے لے کے 60 سال تک کی عمر کے لوگ مختلف عمر میں حفاظ بنتے ہیں۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حفظ میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ بھائی عام طور پر جو بچہ حافظ بننا شروع کرتا ہے وہ 2 سال میں 2.5 سال میں حافظ بن جاتا ہے۔ عام طور پہ ایک ایوریج بچہ جو ہوتا ہے 2 سے 2.5 سال میں حافظ بن جاتا ہے۔ جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ اس سے کم میں بھی حافظ بنتے ہیں، کوئی 1.5 سال میں، کوئی 1 سال میں، کوئی 1 سال سے بھی کم میں بن جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بچیوں کے جامعہ میں ایک لڑکی داخلے کے لیے آئی، ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی، ایم اے کیلیگرافی۔ کہنے لگی کہ میں نے قرآن مجید حفظ کرنا ہے۔ ہم نے اسے مشورہ دیا کہ آپ تو ڈبل ایم اے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ عالمہ کورس میں داخلہ لیں۔ اس نے کہا جی میں بعد میں عالمہ بھی بنوں گی، لیکن میرا ایک شوق ہے کہ میں نے حافظہ بننا ہے، مجھے حفظ پہلے کرنا ہے۔ ہم نے داخلہ دے دیا۔ اب حفظ کی کلاس کی بچیاں تو 5-6 سال کی عمر کی، 7-8 سال کی عمر کی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی بچیاں، اور یہ اوریکل میں سے ڈبل ایم اے بچی معلمہ کی عمر کی کلاس میں بیٹھ کے پڑھتی۔ اللہ کی شان دیکھے کہ 7 مہینے کے بعد مجھے معلمہ نے پیغام بھجوایا کہ وہ بچی جو حفظ کرنے آئی تھی حافظہ بن چکی ہے، آج آپ اس کا آخری سبق سن لیں۔ میں نے اپنی وائف کو کہا 7 مہینے میں یہ حافظہ بن گئی، کہیں ایسے تو نہیں کہ اس نے معلمہ سے دوستی لگا لی ہو اور معلمہ آگے سبق دیتی ہی اور پیچھے منظریاں سنی، آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ۔ معلمہ نے کہا کہ جناب آپ اس کو بلا لیں اور خود سبق سن لیں۔ میں نے اس بچی کو بلوایا، پردے کے پیچھے بیٹھی اور میری وائف اس کے ساتھ بیٹھی کہ کہیں یہ دیکھ کے تو نہیں سنا رہی، زبانی سنا رہی ہے نا۔ میں نے قرآن مجید میں 4-5 جگہیں جو مجھے محسوس ہوتی تھیں کہ واقعی اس میں متشابہ زیادہ لگتے ہیں، مشکل ہوتا ہے الفاظ کے لیے پڑھنا، وہاں سے اس بچی کو پڑھنے کے لیے کہا اور اس بچی نے بالکل ٹھیک ٹھاک قرآن سنا۔ بعض صورتیں جو ہے نا ان میں بہت متشابہ لگتے ہیں، سورہ جاسیہ، ہم الفاظ میں یہ مشہور ہے کہ دن میں پڑھیں تو راتی نہ آسیہ، خوب متشابہ لگتے ہیں۔ تو اس بچی سے 3 جگہ سے یا 5 جگہ سے میں نے سنا، اس نے بالکل صحیح سنا دیا۔ تو 7 مہینے میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں، پھر اس سے بھی کم میں۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ تھے، یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی تھے، وہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز کم ہوتے تھے اور بحری جہاز زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور بحری جہاز میں چونکہ بحری طوفان آ جاتے تھے تو راستے میں وقت بہت لگ جاتا تھا۔ چنانچہ حج کے لیے سفر رمضان سے پہلے شروع کر دیا جاتا تھا۔ ممبئی سے جہاز چلتا تھا، جدہ پہنچتا تھا اور رمضان شریف راستے میں آتا تھا۔ اب ان کے ساتھ تقریباً کوئی 100-150 علماء کی جماعت تھی۔ جب رمضان شریف شروع ہوا تو پتہ چلا کہ مجمع میں علماء تو سب ہیں، پورا حافظ کوئی نہیں۔ کسی نے کہا چلو آخری پارہ سنا دیں گے، کسی نے کہا آخری صورتوں میں سنا دیں گے۔ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بڑے بڑے علماء ہوں اور صرف آخری صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ میں کوشش کرتا ہوں وہ روزانہ دن میں ایک پارہ یاد کرتے، رات کو تراویح میں سنا دیتے کہ جب رمضان ختم ہوا ادھر ان کا حفظ قرآن ختم۔ تو 30 دن میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں بھی امت میں موجود ہیں، اور یہ تو ہم نے قریب کے زمانے میں بھی دیکھا۔ شعبان کے آخری دن سے نفلی اعتکاف کے لیے کچھ بچے ہمارے یہاں آ گئے، پورا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں۔ ایک بچے نے مجھے چٹ بھیجی، حضرت مجھے پاؤں دبانے کا بہت اچھا طریقہ آتا ہے،
اگر آپ مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں تو سارا دن آپ بیٹھے رہتے ہیں، پاؤں سونے جاتے ہیں شوگر کی وجہ سے، میں دبا دوں گا تو پاؤں میں جریان خون ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے پاؤں کی سوجن اتر جائے گی، راحت ملے گی۔ میں نے اس کو بلا لیا، اس بچے نے اتنے اچھے پاؤں دبائے کہ واقعی مجھے بہت سکون ملا۔ کہنے لگا حضرت آپ کو میرا دبانا پاؤں کو پسند آیا؟ میں نے کہا پسند آیا۔ کہنے لگا حضرت ایک ریکویسٹ ہے کہ رمضان شریف سے پہلے 10 دن ہیں، میں آ جایا کروں گا اور مجھے آپ آدھا گھنٹہ دے دیا کرے، میں دبا کے پھر اسی وقت واپس چلا جاؤں گا، زیادہ ٹائم لے لوں گا۔ بہت اچھا۔ اب وہ بچہ روزانہ چٹ بھیجتا، میں بلا لیتا، وہ فون دباتا چلا جاتا۔ میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی شاید نفلی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور درمیان میں آدھا گھنٹہ یہ میرے کمرے میں خدمت کے لیے آ جاتا ہے۔ کمرہ مسجد کے ساتھ ملحق تھا۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ حضرت یہ روزانہ گھر لاہور جاتا ہے اور اپنے والد کے ساتھ کام کرتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، اور ڈیوٹی دینے کے بعد پھر وہاں سے بس پہ بیٹھ کے 3 گھنٹے یہاں آتا ہے اور آدھا گھنٹہ آپ کے پاؤں دبا کے پھر واپس 3 گھنٹے چلا جاتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، 3 گھنٹے آنے کے، 3 گھنٹے جانے کے اور 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی دینا، یہ بچہ آرام کب کرتا ہوگا؟ جب نیکسٹ ڈے وہ بچہ آیا تو میں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ ایسا کہا جی والد صاحب نے مجھے چھٹی نہیں دی، وہ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے میں میرے ساتھ کام کرنا ہے، تو اس لیے میں مجبور ہوں، مجھے جانا بھی پڑتا ہے اور مجھے آنا بھی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ والد صاحب کو میرے سلام دے دینا اور ان کو کہنا کہ حضرت نے کہا ہے کہ اگر آپ مجھے رمضان شریف میں آسانی کر دیں اور ڈیوٹی معاف کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس نے میرے سلام دیے تو والد صاحب نے اس کو کہا ٹھیک ہے تم 1 مہینہ حضرت کے ساتھ اعتکاف بیٹھ۔ وہ بڑا خوش نوجوان بچہ آ گیا، حضرت مجھے ابو نے چھٹی دے دی کہ عید تک تم فارغ ہو کام سے، تم جاؤ وہیں اعتکاف بیٹھو۔ اس وقت میں نے تعارف کیا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہنے لگے جی میں نے جامعہ اشرفیہ سے دورہ حدیث کیا ہے اور 1 سال 2 سال میں نے افتاء میں تخصص حاصل کیا، مفتی بن گیا ہوں، اور اب میرے پاس ٹائم فارغ تھا اور آپ پاکستان میں مقیم تھے تو میں آیا کہ مجھے خدمت کا موقع مل جائے گا، تو میں اس کو اپنا سنہری موقع سمجھ کے روز آتا ہوں، فوت آباد چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی بہتر یہ ہوگا کہ آپ مسجد میں اعتکاف ہی کر لیں 1 مہینہ کے لیے، آپ کا روزانہ جانا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں مفتی تو بن گیا ہوں مگر میرے دل میں شوق ہے میں حافظ بھی بنوں۔ ہم نے دعا کر دی کہ اچھا آپ ہمت کریں۔ وہ بچہ روز ایک پارہ یاد کرتا اور رات کو تراویح میں سناتا۔ اس نے 28 دن میں قرآن مجید مکمل یاد کر لیا۔ پہلے میں کہا کرتا تھا کہ اس نے 1 مہینے میں یاد کر لیا۔ میرا بڑا بیٹا حبیب اللہ حافظ ہے، کہنے لگا ابو جی میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتا ہے۔ اس نے 29 کو اپنا حفظ قرآن مکمل کیا تھا تو 28 دن میں اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ تو آج کے دور میں ایسے نوجوان موجود ہیں 28 دنوں میں قرآن مجید مکمل یاد کر لیا۔ یہ لوگ زندہ موجود ہیں، یہ کوئی پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، آج کی باتیں۔ پھر ہمارے ایک اور پروفیسر صاحب تھے، ان کی عمر کو 50 سال کے قریب تھے، ان کو شوق ہوا، انہوں نے کالج سے چھٹی لے لی۔ ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی، انہوں نے مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیا، انہوں نے 40 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ یعنی ایک مثال نہیں ہے، کئی مثالیں موجود ہیں کہ امت کے نوجوانوں نے 1 مہینہ میں اور 40 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ اچھا اس سے کم کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا امام محمد۔ وہ اس بڑے نواب کے بیٹے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت ذہانت بھی دی تھی اور بہت خوبصورتی بھی دی تھی۔ والد ان کو لے آئے اور امام صاحب کی شاگردی میں دے دیا۔ جب 1-2 دن امام صاحب کی مجلس میں بیٹھے، امام صاحب کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ حافظ نہیں ہے، تو امام صاحب نے فرمایا محمد تم
تمہیں پتہ ہے کہ میرا شاگرد بننے کے لیے پری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ حافظ ہونا چاہیے. تم تو حافظ نہیں ہو تو جاؤ پہلے حفظ مکمل کر کے آؤ. امام محمد اٹھ کے چلے گئے حفظ کرنے کے لیے. ایک ہفتے کے بعد وہ امام صاحب کو ملنے کے لیے آئے. امام وظیفہ رحمۃ اللہ سمجھے کہ یہ ایک ہفتے بعد استاد کو سلام کرنے آیا ہے تو ملے. پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا حافظ بننے کے لیے جاؤ. میں ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید یاد کر کے آ گیا ہوں. تو ایک ہفتے میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں اور اس سے بھی کم. حضرت مفتی منتقی عثمانی رحمۃ برکاتہ اپنی کتاب تراشے میں لکھتے ہیں ایک عالم تھے، بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا شام قلبی رحمۃ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم چند دوست بیٹھے ہوئے تھے تو بات چل پڑی کہ عالم کون ہے اور حافظ کون ہے. جب میرا تذکرہ آیا تو سب نے کہا عالم تو بڑا ہے، حافظ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک حیرت پیدا ہوئی، اتنا بڑا عالم ہوں اور حافظ نہیں ہوں. میں نے حفظ کا ارادہ کر لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا. 3 دن میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود. اب قرآن مجید کو پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بعض رات 1 مہینے میں پڑھتے تھے، بعض 10 دن میں پڑھ لیتے تھے، بعض ہر 7 دن میں پڑھ لیتے تھے. اور امام اعظم اور حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں اور ایک رات میں قرآن مجید پڑھ لیا کرتے. چنانچہ رمضان شریف میں امام صاحب 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے ایک دن میں. تو 30 یہ ہو گئے اور ایک رات تہجد تراویح میں 60 ہو گئے اور 3 قرآن مجید تراویح میں پڑھا کرتے تھے تو 63 قرآن مجید پڑھتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ گیا، ہمیں راستے میں 16 دن لگے اور میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا. تو 16 دن میں 16 قرآن مجید پڑھنا یعنی ایک دن میں ایک قرآن مجید پڑھنے کی بھی مثالیں موجود ہیں. میرے ایک استاد تھے بچپن میں، عاشق قرآن تھے. اتنے بڑے اچھے قاری تو نہیں تھے، سادہ پڑھتے تھے مگر ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں، ایک قرآن مجید پڑھنا ان کا زندگی کا معمول تھا. روزانہ فجر کے بعد شروع کرتے تھے اور عصر کے وقت ان کا حفظ قرآن کی دعا ہوتی. کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی تھی. لوگ آتے تھے، نارمل باتیں کرتے تھے، ان کا جواب دیتے تھے. پھر جیسے فارغ ہوتے تھے فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. میری اس وقت عمر شاید 2.5-3 سالوں کی چھوٹی عمر تھی. ایسی عمر تھی کہ پورے محلے کے گھروں کا ملٹیپل ویزا میرے پاس موجود تھا. جس گھر میں چاہو داخل ہو جاؤ. گھر کے لوگ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، کچھ کھانے کو دیتے تھے. تو میرے پاس پورے گھر محلے کا ویزا تھا اس زمانے میں. تو میں ایک مرتبہ اپنے استاد کے گھر گیا. اسی وقت ان کی ایک بیٹی تھی بڑی جس کی شادی ہوئی تھی اور دلہن تھی. وہ تو پہلی مرتبہ واپس اپنے گھر آئی تھی ماں باپ کو ملنے کے لیے. تو اس نے دلہن والے کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہ آئی، اپنے والد سے ملی، ابو جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. پاس بیٹھ گئی. اب حضرت نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اپنا ہونٹ ہل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اس نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ ابو میں اتنی دور سے آپ کو ملنے کے لیے آئی ہوں، آپ مجھ سے کوئی بات تو کریں. بیٹی آپ نے خیریت پوچھی، میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ خاموش بیٹھی ہیں تو میں خاموش بیٹھے کی بجائے قرآن پڑھ رہا ہوں. یعنی گھر کے لوگوں کے ساتھ لمبی گفتگو کی بجائے اس دوران بھی وہ اللہ کا قرآن پڑھتے تھے اور ایک قرآن پاک روز مکمل پڑھ لیا کرتے. ایسے بھی مثالیں ترکی کے ایک حافظ نے 7 گھنٹے میں پورا قرآن مجید پڑھا. یہ دنیا میں ریکارڈ ہے. تقریباً 6 سے 7 گھنٹے میں قرآن مجید پڑھنے کا ریکارڈ مختلف جگہوں پہ موجود. ہمارے یہاں ایک بچہ تھا، اس نے بھی الحمد سے پڑھنا شروع کیا اور درمیان میں ایک جگہ پر پہنچ کر اس نے اتنا کہا کہ مجھے پینے کے لیے چائے کا کپ دے دی. میرے گلے سے الفاظ نکل نہیں رہے. اس
سے چائے کا کپ لیا اور پھر پڑھنا شروع کیا، 6 گھنٹے میں اس نے پورا قرآن مجید سنا دیا۔ تو 6 سے لے کے 7 گھنٹے تک پورا قرآن مجید پڑھنے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اچھا، جس طرح مردوں نے قرآن مجید یاد کیا، عورتوں نے بھی اس ذمہ داری کو خوب نبھایا۔ چنانچہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو قرآن مجید کی حافظہ بن جاتی ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو، اور دونوں مل کے حفظ کرنا شروع کریں تو بہن پہلے حافظہ بن جاتی ہے، بھائی بعد میں حافظ بنتا ہے۔ اس لیے کہ بچیوں کے اندر کنسنٹریشن ہوتی ہے اور فرما برداری ہوتی ہے، تو وہ سبق کی توجہ دیتی ہیں، اور لڑکے جو ہوتے ہیں یہ ریبیلیس ہوتے ہیں، یہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، کنسنٹریشن نہیں ہوتی، اس لیے ان کو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ مگر اللہ نے بچیوں کو بھی ایسا حافظہ دیا کہ بچیاں بھی قرآن مجید کی حافظہ بن جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجیے، بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ بچیوں کو حافظ نہیں، حافظہ نہیں بنانا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کبھی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو بچیاں پڑھ نہیں سکتی، قرآن پاک بھول جاتی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ زندگی میں ان کی ایسی اسٹیج آتی ہے، 10 دن تو انہوں نے ویسے ہی پڑھنا ہوتا جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اور 10 دن کا ناغہ ہو جائے تو پھر قرآن مجید کو پھر نئے سرے سے پڑھنا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں شادی کی ذمہ داریاں بھی ہوں، بچوں کی بھی ہوں، گھر کے کام کاج بھی ہوں، تو تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا، تو واقعی بچیوں کی منزل کمزور ہو جاتی ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو حافظ نہیں بنانا چاہیے، حافظہ بنانا چاہیے۔ عورت کی زندگی کے 4 فیز ہوتے ہیں۔ پہلا فیز ہوتا ہے پہلے 25 سال کا۔ اس 25 سال کے فیز میں بچی علم حاصل کرتی ہے اور پھر اس کی شادی ہوتی ہے۔ تو پہلے 25 سال علم کا فیز ہے، چاہے وہ عالمہ بنے، چاہے وہ یونیورسٹی کی تعلیم پائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کمپیوٹر اسپیشلسٹ بنے، جو مرضی پڑھے، پہلے 25 سال بچے کی دنیاوی تعلیم کی ایج ہوتی ہے۔ پھر 25 سے لے کے 50 سال کی جو ایج ہوتی ہے نا، یہ سیکنڈ فیز ہے۔ یہ بچی کی ہوتی ہے شادی کی ایج اور گھر کی فیملی کو ڈیولپ کرنے کی ایج۔ عام طور پہ بچیوں کی شادیاں 25 سے کچھ پہلے یا 25 میں جا کے ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کا ایک کام ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا، اولاد ہو تو اس کی پرورش کرنا، ایک فیملی کو سیٹ اپ کرنا، ایک گھر کی اطلاع رکھنا۔ تو بچی 25 سے 50 کے دوران اپنے فیملی کا ایک یونٹ کو ڈیولپ کر لیتی ہے اور ایک گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے اپنے بچوں کے خامد کے ساتھ۔ اس میں اس کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، کام بہت ہوتے ہیں، گھر کے لوگوں کے، ادھر کے ادھر کے، پھر اپنے نفس کی سستی بھی ہوتی ہے، تو تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا، تو عورتوں کی جو منزل ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک تیسرا فیز آتا ہے 50 سے لے کے 75 تک کا۔ اس میں عورت عام طور پر اپنے بچوں کو جوان ہونے کے بعد شادیاں کر کے فارغ ہو جاتی ہے۔ 55، 50، 60 کی ایج میں ہر عورت تقریباً وہ اب نانی دادی بن جاتی ہے۔ اس کی اپنی اولاد بڑی ہو گئی، یونیورسٹیوں میں پڑھ کے شادی شدہ ہو گئی، اب یہ عورت گھر میں فارغ ہوتی ہے، گھر کے کاموں کے لیے بہنیں آ جاتی ہیں، پھر اپنے خاوند کی طرف سے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی میاں بیوی والی۔ پہلے روز کی ڈیمانڈ تھی، اب مہینے میں ایک دفعہ ملنے کی ڈیمانڈ ہے، تو وہ خاوند کی طرف سے بھی گویا فارغ ہے۔ پھر اس عمر میں اس کے اندر میچورٹی بھی آ جاتی ہے، نیکی کا شوق بھی آ جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات کہ چونکہ وقت خوب فارغ ہوتا ہے اور اپنا گھر ہوتا ہے، اپنا حکم چل رہا ہوتا ہے، اپنی حکومت ہوتی ہے اس وقت، تو یہ عورت پھر کئی مرتبہ مسلح کے ساتھ چپک لمبی نمازیں پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے۔ پھر جو بچیاں حافظہ ہوتی ہیں نا، ان کی زندگی کا یہ فیز بڑا سنہری ہوتا ہے، ان کو حفظ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر ان کے ماہانہ جو 10 دن تھے جس میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، دنوں بعد پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پورا مہینہ قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ تو اکثر بچیاں جو حافظ بنتی ہیں زندگی کے تیسرے سٹیج میں جا کے وہ قرآن مجید کی پکی حافظہ بن جاتی ہیں، کیونکہ 10 پارے روز پڑھتی ہیں، 7 پارے پڑھتی ہیں،
تو ان کا قرآن مجید بہت پکا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مردوں سے زیادہ ان کی منزل پکی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی جس نے حج کیا، وہ اتنی پکی حافظہ تھی کہ حیران ہوتی تھی، اچھا قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے غلطی بھی لگ جاتی ہے، اچھا بھول بھی جاتے ہیں لوگ۔ یعنی ان کو تعجب ہوتا تھا کہ بھول کیسے سکتا ہے بندہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے۔ وہ قرآن مجید ایسے یاد تھا ان کو جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ تو عورتوں کی یہ ایج اتنی پیاری ہوتی ہے کہ جن بچیوں نے حفظ کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، بلکہ جنہوں نے حفظ نہیں بھی کیا ہوتا وہ عورتیں اس عمر میں حافظہ بن جاتی ہیں۔ ہمارے قریب کی کئی عورتیں ایسی ہیں کہ اس ایج میں انہوں نے یاد کرنا شروع کیا اور حافظہ بن گئی۔ درجنوں کے حساب سے عورتیں ہیں جو حافظہ بن گئی اس عمر میں، حالانکہ وہ بچپن میں حافظہ نہیں تھی۔ تو اس لیے بچیوں کو ضرور حافظ بنانا چاہیے۔ اگر بھول بھی جائیں گی تو زندگی کے کسی حصے میں جا کے پکی حافظہ بھی بن جائیں گی، اور جب اللہ کے پاس جائیں گی تو ان کا حفظ پکا ہوگا اور وہ حافظہ بن کے اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس لیے اس میں نہ نہیں کرنا چاہیے، بچی کو حافظہ بننے دینا چاہیے۔ اس وقت ہمارے تعلق والوں میں سے 4 عورتیں ایسی ہیں جو روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں۔ 4 عورتیں ایسی ہیں، اپنے معلومات لکھتی رہتی ہیں، بتاتی رہتی ہیں۔ تو 4 عورتیں ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، لیکن جن کا رابطہ ہے جو بتاتی ہیں اپنے معاملات میں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں 3 جو ہیں وہ تو 55-50 کی ایج میں ہیں۔ ان کا کام یہی ہے روزانہ ناشتہ کر کے بچوں کو دفتر بھجوا کے، خاند کو دفتر کاروبار بھجوا کے وہ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتی ہیں اور پورا دن قرآن پڑھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہم سکون کے ساتھ مغرب سے پہلے روزانہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایک ان میں سے بچی ایسی ہے جس کی عمر 32 سال ہے، جوان العمر ہے، آسٹریلیا کی ہے، پاکستانی ہے۔ اس کو 4 سال پہلے کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا، اور اس کے خامد کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری بھی 1 سال شاید زندہ رہے، تم 1 سال کے اندر جو کچھ ارینجمنٹ کرنی ہے فیملی کی کر لو، کہیں واپس پاکستان جانا ہے تو چلے جاؤ، بیوی 1 سال سے زیادہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس بچی نے اس کینسر کی بیماری میں قرآن مجید کو روز پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک قرآن مجید روز پڑھتی ہے کینسر کی پینز کے باوجود، اور الحمدللہ 4 سال گزر گئے، ابھی تک وہ زندہ موجود۔ اور 10 پارے پڑھنے والی عورتیں تو درجنوں کے حساب سے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ سینکڑوں کے حساب سے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ الحمدللہ عورتوں میں قرآن مجید کی محبت بہت ہوتی ہے اس عمر میں، اور بعض کو ترجمہ سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے دورہ قرآن عورتوں میں کافی مقبول ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں عورتیں آتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ کوئی سکھائے۔ تو حافظہ بننا یا قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنا یہ عورتوں کے اندر بہت محبوب عمل ہے۔ تو عورتوں کو قرآن مجید یاد کروانا چاہیے، عورتوں کے مدارس پڑھانے چاہیے۔ اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھول جاتی ہیں، کیا یاد کروانا، نہیں بھائی، اللہ کے سامنے حافظہ بن کے پیش ہوں گی، یاد کر لیں گی۔ تو مردوں نے بھی قرآن مجید یاد کیا، عورتوں نے بھی قرآن مجید یاد کیا، اور اس وقت امت کے اندر لاکھوں مرد اور لاکھوں عورتیں قرآن مجید کے حفظ والے آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے قاری صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ کا ملتان کا پروگرام ہے تو آپ ایک دن میرے گھر کھانا کھائیں۔ ہم نے وعدہ کر لیا تھا، تو ہمارے بچوں کے استاد تھے۔ اب جب ہم ملتان گئے بھول گئے تھے ہم کہ ہم نے کوئی ٹائم بھی دیا ہوا ہے۔ ہم سکون میں تھے کہ ملتان میں 2-3 دن ہیں، پروگرام ہوں گے اور پھر ہم جائیں گے۔ ایک دن قاری صاحب نازل ہو، حضرت آپ نے وعدہ فرمایا تھا کھانے کا، تو آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، ہم ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ وہ ملتان سے باہر کے 50-60 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں لے گئے، گھر میں بٹھا دیا۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ مجھے وہاں شہر سے اٹھا کے یہاں گاؤں میں لے کے آئے، یہاں اگر آپ پروگرام کروائیں گے بھی صحیح تو 25-30 بندے ہوں گے گاؤں کے، شہر میں ہوتے تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے، زیادہ فائدہ ہوتا۔ وہ
کہنے لگے حضرت میں ایک مقصد کے تحت آپ کو اس گاؤں میں لایا ہوں. ان کا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے اس گاؤں کا نام ہے حافظ والا. میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ اس گاؤں کی تاریخ یہ ہے کہ پچھلے 300 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا اس گاؤں کے کسی گھر کے اندر کوئی قرآن مجید کا حافظ نہ موجود ہو. 300 سال سے تسلسل کے ساتھ اس گاؤں کے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی قرآن مجید کا حافظ موجود، یا ماں باپ ہوں گے یا اولاد میں سے کوئی. اس لیے اس کو حافظ والا کہتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر حافظ موجود. سبحان اللہ. آج بھی دنیا میں ایسے گاؤں ہیں کہ گاؤں کے ہر گھر کے اندر یہ قرآن مجید کا حافظ ہے، یہ قرآن مجید کی حافظہ بچی ہے، نام حافظ والا. اور یہی کیفیت انڈیا کا شہر ہے پانی پت اس میں گزری. ایک وقت تھا قرآن مجید کا اتنا شوق تھا، ہر گھر کے اندر قرآن مجید کے حافظ، حافظہ، قاری موجود ہوتے تھے. بلکہ اس زمانے میں جب بچیوں کے لیے رشتے آتے تھے نا 2-3، تو بچیاں کہتی تھی کہ ہم جو پرپوزل آئے گی نا ان لڑکوں سے قرآن خود سنیں گی پردے میں بیٹھ کے، اور جس کا قرآن ہمیں پسند آئے گا ہم اسے رشتہ پسند کر لیں گے. تو بچیاں قرآن مجید سن کے اپنے لیے ہسبینڈ کو پسند کیا کریں. قرآن مجید کی ایسی محبت تھی. تو الحمدللہ امت نے اس حفظ قرآن کے منصب کو خوب نبھایا، اور آج بھی دنیا میں حفظ کے مدارس موجود ہیں. کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، کیا عرب، کیا عجم، ہر جگہ جہاں آپ جائیں قرآن مجید کے حفاظ قراء آپ کو مل جائیں گے. یہ قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے. پھر دوسرا طریقہ حفظ کا کہ اس کی ہارڈ کاپی وہ بھی موجود ہے. چنانچہ دور نبوت میں صحابہ اس کو لکھا کرتے تھے جو کاتبین وہی کہلاتے تھے. پھر بعد کے دور میں یہ لکھنے کا فن اور بڑھ گیا. کچھ حضرات تھے جو کاتب کہلاتے تھے، ان کا کام ہی تھا قرآن مجید لکھنا. وہ لکھ کے قرآن دیا کرتے تھے لوگوں کو. اور ان کاتب حضرات نے اتنا ملکہ پیدا کر لیا تھا کہ موٹا بھی لکھتے تھے، باریک بھی لکھتے تھے. باریک کتنا لکھتے تھے کہ چاول کے ایک دانے کے اوپر سورہ اخلاص لکھ لیا کرتے تھے. چاول کے دانے کے اوپر سورہ اخلاص لکھ لیا کرتے تھے. اتنا باریک لکھ رہے ہیں، ماہر تھے. موٹا بھی لکھتے تھے. چنانچہ میں نے سمرقند کے اندر ایک قرآن مجید دیکھا جو لوہے کی پلیٹوں پہ لکھا ہوا تھا، کھود کے نیچے سے لے کے فرش سے کمرے کی چھت تک پلیٹیں پڑی تھی لوہے کی. لائبریرین سے میں نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ قرآن مجید ہے. ہر پلیٹ ایک صفحہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کو کھود کے بنایا گیا ہے. ایسا کیوں کیا؟ ان کا جی اس وقت کے مسلمان بادشاہوں نے سوچا کہ قرآن مجید کی ایک ایسی کاپی تیار کرنی چاہیے کہ جس کے حروف کو کوئی بدل نہ سکے اور وہ پوری دنیا کے اندر ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ استعمال ہو. جیسے گرین وچ ٹائم کا سٹینڈرڈ ہے، فلان ٹائم کا سٹینڈرڈ ہے، فلان ٹائم کا سٹینڈرڈ ہے. کمپیئر کرنا ہو تو ٹائم کو ان کے ساتھ ملا لو. تو بادشاہوں نے لوہے سے قرآن پاک اس لیے لکھوا دیا، سینکڑوں سال بعد اگر کوئی آئے گا اپنے قرآن مجید کو اس کے ساتھ کمپیئر کر لے تو صحیح قرآن مجید اس کے سامنے آ رہا ہے. آج بھی ایسے قرآن مجید پھر سمرقند ایک لائبریری میں ہم نے قرآن مجید ہاتھوں سے لکھے ہوئے دیکھے مختلف سائزوں میں. ایک ایسا بھی قرآن مجید دیکھا جو پتوں پہ لکھا ہوا تھا، اور دیکھنے سے وہ کاغذ جو تھا وہ پتے نظر آتے تھے کہ پتے کی رگیں اندر چل رہی ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ یہ پتا ہے. اور جلد بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں کب لکھا گیا ہوگا. قرآن مجید اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اور محفوظ موجود تھا. تو پتوں پہ قرآن مجید بھی محفوظ کیا گیا. اور اتنا چھوٹا قرآن مجید ہم نے دیکھا کہ تعویذ بنا کے انسان گلے میں ڈالے. چھوٹا سا لکھنے والوں نے چھوٹا بھی لکھا، بڑا بھی لکھا. مگر قرآن مجید کو مختلف شکلوں میں محفوظ کیا گیا، اور یہ قرآن مجید آج بھی دنیا کی مختلف جگہوں پہ محفوظ لائبریریوں میں موجود. تو گویا قرآن مجید کی سافٹ کاپیز بھی
تیار ہوئی اور قرآن مجید کی ہارڈ کاپیز بھی تیار ہوئی. جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تو کازان ایک علاقہ ہے رشیا کا، مسلمان بہت زیادہ ہیں وہاں. کسی زمانے میں وہ دارالمصنفین کہلاتا تھا. اسلام کے اوپر سب سے زیادہ کتابیں وہاں لکھی جاتی تھی. علماء کی کثرت تھی وہاں. تو اس شہر میں ایک بزرگ سے، ان کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ. انہوں نے سنٹ پیٹر برگ میں، جس کو آج برلن، جس کو آج رشیا کا شہر کہتے ہیں، اس نے پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن مجید کو سب سے پہلے پرنٹ کیا. یہ قرآن مجید کی پہلی کاپی تھی جو پرنٹ ہوئی. پھر اس کے بعد دوسری کاپی ایران میں پرنٹ ہوئی اور اس طرح سے چل پڑا. آج کل دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ قرآن مجید پرنٹ ہو رہا ہے اور ہر گھر کے اندر، ہر جگہ پر، ہر بستی میں، ہر شہر میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے موجود. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں قرآن مجید موجود نہ ہو، ہر جگہ موجود. جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ دیا گیا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ ہے، ہم ذرا اس کو ویریفائی تو کریں. انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف شہروں سے 40,000 قرآن مجید خریدے. کوئی اس شہر سے، کوئی اس شہر سے، کوئی اس ملک سے، کوئی اس ملک سے، کوئی گاؤں سے، کوئی شہر سے. ان کا خیال تھا کہ 40,000 جب قرآن مجید ہم خریدیں گے تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں تضاد مل ہی جائے گا. تو چھوٹی موٹی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ فرق نکل آئے گا اور ہم ثابت کریں گے کہ دیکھو قرآن مجید محفوظ نہیں ہے. تو 40,000 قرآن مجید انہوں نے اکٹھے کیے. انہوں نے کئی 100 بندوں کو امپلائمنٹ دی اور ان 40,000 قرآن مجید کو انہوں نے ایک ایک صفحہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا. کئی سال اس کے اوپر لگے. کئی سالوں کے بعد وہ جو ٹیم تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 40,000 قرآن مجید میں کہیں بھی ایک جگہ نقطے زیر زبر کا فرق نہیں ہے. قرآن مجید آج بھی محفوظ حالت میں دنیا میں موجود ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار. 1985 کی بات ہے. اس وقت میں اس عاجز کو کچھ عرصہ امریکہ میں رہنے کا موقع ملا. تو ایک دن ایک عالم آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کے سامنے ایک کام لگانا ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے میں آپ کو ایک جگہ لے جاؤں گا، آپ نے وہاں ہفتے میں ایک دفعہ جانا ہے. وہ مجھے ایک جگہ لے گئے، وہاں پہ انٹرفیس کونسل کا اجلاس تھا. ہمارے ملک میں تو انٹرفیس کے یہ جو یعنی میٹنگ ہیں یہ اب شروع ہوئی ہیں، لیکن جن ملکوں نے مذہب کے خلاف تحریکیں چلانی تھی انہوں نے اپنے علاقوں میں 1985 سے اس کو شروع کروا دیا تھا. انٹرفیس ڈائلاگ آپس میں. تو انٹرفیس کونسل وہاں بنی ہوئی تھی، واشنگٹن کے قریب جگہ تھی. اس میں ہر مذہب کے لوگ موجود. اچھا وہاں پہ کیا مسئلہ تھا کہ ایک عالم گئے اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے. تو جو عیسائی تھے یا ربائی تھے، یہودی، وہ سب آپس میں مل جاتے اور مسلمان عالم سے سائنس کی باتیں پوچھتے. قرآن مجید میں جو سائنس سے متعلقہ کچھ چیزیں ہیں، زمین کا تذکرہ، آسمان کا تذکرہ، ستاروں کا، تو وہ سائنس کی باتیں پوچھتے. اب مدرسے کے عالم کو تو سائنس کی باتوں کا نہیں پتا، تو وہ بڑے تنگ ہوتے کہ بھئی یہ مجھ سے وہ باتیں پوچھتے ہیں کہ جو میرا فیلڈ ہی نہیں ہے. اور وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تھے کہ تاکہ ہم ان کو لاجواب کریں اور ان کو ہم پریشان کریں. تو مسلمان عالم نے کہا کہ بھئی کوئی انگریزی لکھا پڑھا، سائنس لکھا پڑھا بھیجو. انہوں نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، اس کو بھیجنا شروع کر دیا. تو جب اس کو بھیجا تو انہوں نے اس سے عربی کی زبان سے متعلق کوشچن کرنے شروع کر دیے، صرف نحو کی باتیں.
اور قرآن مجید کے حافظ بھی تھا. جب اس کو بھیجا تو ان لوگوں نے اس سے روحانیت کی باتیں پوچھنی شروع کر دی. اب وہ پریشان ہو کے آ گئے, کہنے لگے جی کہ میں وہاں نہیں جا سکتا, یہ لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں, مجھ سے کوشچن ایسے پوچھتے ہیں, لہٰذا میری طرف سے جواب ہے. اب جب انہوں نے جواب دے دیا تو یہ عالم پریشان کہ بھئی اب ہم آخر کس کو بھیجیں. تو اللہ کی شان کہ وہ میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے. میں نے کہا کہ حضرت نہ میں عالم ہوں نہ میں کسی کام کا آدمی ہوں, تو میں تو اس قابل نہیں کہ میں وہاں جا سکوں. اس نے کہا کہ آپ کام کے ہیں یا نہیں ہیں, یہ کام آپ کو کرنا ہے, آپ نے جانا ہے وہاں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ سائنس کی بات پوچھیں گے تو آپ ان کو جواب دے دیں گے, علم کی بات پوچھیں گے تو بھی دے دیں گے, اور روحانیت کی پوچھیں گے تو بھی دے دیں گے. آپ کا فیلڈ ہے, آپ کو یہ کام کرنا ہے. خیر وہ مجھے لے کے گئے اور انہوں نے مجھے وہاں انٹروڈیوس کروایا کہ آج کے بعد یہ احمد صاحب ہیں, یہ آیا کریں گے اور اسلام کے بارے میں کوئی بھی کوشچن ہوگا تو یہ اس کا جواب دیا کریں. اب یہ کام ہمارے سپرد پڑ گیا, جانا شروع کر دیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جو کوشچن پوچھتے میں نے صاف بتا دیا کہ میں عالم نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں. آپ جو کوشچن پوچھیں گے مجھے آتا ہوگا جواب میں دے دوں گا, اور اگر مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں فون پہ اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا. آپ کو تو جواب چاہیے نا, جواب مل جائے گا. تو وہ مطمئن ہو گئے. خیر 2-3 میٹنگز میں وہاں جاتا رہا اور مجھے پتہ چل گیا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. وہ مسلمان عالم کو پریشان کر کے نکال دیتے تھے, پھر اس کے بعد جو ڈسکشنز کرتے تھے نا ان میں ان کا پورا ٹارگٹ اسلام میں ہوتا تھا, سب اسلام کے خلاف یکجا ہو جاتے تھے. اب جب میں نے جانا شروع کر دیا تو پھر وہ اسلام میں متعلق بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا. خیر اللہ کی شان 2-3 میٹنگ خیر خیریت کے ساتھ گزر گئی. بتانے کی بات یہ ہے کہ ایک میٹنگ ختم ہوئی تو سیکرٹری نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے. جب اس نے کہا کہ اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے تو میں نے کہا کہ اگلی میٹنگ میں ہر دین والا اپنے دین میں جو اللہ کا کلام ان کے پاس آیا ہے نا وہ پڑھ کے سنائے گا. قرآن والے قرآن پڑھ کے سنائیں گے, تورات والے تورات پڑھ کے سنائیں گے, انجیل والے انجیل کا پڑھ کے سنائیں گے, ورڈ آف گاڈ پڑھ کے سنائیں گے. اس کو تجویز پسند آئی, اس نے لکھ لیا اسی وقت کہ آئندہ میٹنگ میں ہر دین والا جو ان کے پاس خدا کا کلام ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے. اگلی دفعہ جب میٹنگ ہوئی تو سیکرٹری صاحب نے میرا نام بولا کہ مسٹر احمد آپ نے تجویز دی تھی, اب آپ ہی سنائیں کہ آپ کے دین میں اللہ کا کلام کیا ہے, یعنی جو بولے وہی کنڈی کھولے. خیر میں نے ان کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی اور اس کو انگلش میں کچھ ترجمہ کر دیا. سورہ فاتحہ میں نے اس لیے سلیکٹ کی کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ پہلی آسمانی کتابوں میں تھا وہ سب کچھ قرآن مجید میں آ گیا, اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں آ گیا, اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سارا کچھ جو ہے جو کچھ سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب, کتاب کا پریفیس, اوپننگ چیپٹر. تو وہ پورے قرآن مجید کی سمری ہے, نچوڑ ہے. تو میں نے اس لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی کہ ان کو پورے قرآن مجید کا نچوڑ مل جائے گا, اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا. خیر جب میں نے ان کو سنا دیا اس کے بعد ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا, اس کی باری اس پادری کو کہا کہ جی آپ سنائیں. اس نے وہ انگریزی والی بائبل نکالی اور اس میں ان کا ایک چیپٹر ہے جس کو پہاڑی کا آواز وہ کہتے ہیں, اور بڑا لہک لہک کے پڑھتے ہیں کہ عیسائیت نے کیا علم سکھایا ہے, اگر ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو تم اس کو معاف کر دو اور دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر. اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. مجھے پتا تھا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. جب اس نے تھوڑی دیر پڑھا تو میں نے سیکرٹری کو کہا کہ مجھے ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہر دین والا اپنے ورڈ آف گاڈ کو پڑھ کے سنائے گا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا انجیل
انگریزی زبان میں اتری تھی، یہ انگریزی زبان کی کتاب پڑھ رہا ہے، اب وہ خاموش ہو گیا، چونکہ انجیل تو اتری تھی عبرانی زبان میں، اور وہ تو ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا۔ ٹرانسلیشن تو ورڈ آف گاڈ نہیں ہو سکتی، ورڈ آف گاڈ تو اس زبان میں ہوگی جس زبان میں ان کی کتاب اتاری گئی تھی۔ اب جب میں نے یہ پوچھا تو چپ ہو گیا۔ پادری جو تھا اس کے آگے یہودی بیٹھا تھا، سپاہی، وہ بہت تیز بندہ تھا۔ تھوڑی دیر میرا چہرہ دیکھتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتا ہوں مسٹر احمد، میں ایک بات بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا وہ بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے ادیان ہیں صرف مسلمان ہیں جن کے پاس ورڈ آف گاڈ اصلی حالت میں موجود ہے، باقیوں کے پاس اصلی حالت میں موجود نہیں۔ ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہیں اور آگے دوسری زبان میں اس کے ترجمے موجود ہیں، یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کا کلام سچا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تحقیق اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نے ذمہ داری لی، کیسے نبھائی اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے۔ لاکھوں کی تعداد میں مرد اور عورتیں آج بھی موجود ہیں، سافٹ